چین سمندر کی گہرائیوں میں ایک ایسا منصوبہ بنا رہا ہے جس نے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو حیران کر دیا ہے۔ ایک ایسا ڈیٹا سینٹر جو زمین کے بجائے سمندر کے اندر موجود ہے، جہاں سمندر کا ٹھنڈا پانی خود ایک قدرتی کولنگ سسٹم کا کام کرتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکہ کی سلیکون ویلی اور یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک نے زمین پر بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز قائم کی، جو گوگل، یوٹیوب اور فیس بک جیسے پلیٹ فارمز کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ لیکن ان ڈیٹا سینٹرز کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کمپیوٹرز 24 گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں اور بے حد گرمی پیدا کرتے ہیں۔ انہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہر سال اربوں لیٹر پانی اور بہت زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے۔ یہی مسئلہ مستقبل میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن رہا ہے۔ جب دنیا زمین پر بنے ڈیٹا سینٹرز کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے پریشان تھی، تب چین نے ایک حیرت انگیز قدم اٹھایا۔ چین نے شنگھائی اور ہینان جزیرے کے قریب سمندر کے 35 میٹر گہرائی میں دنیا کا پہلا تجارتی زیر آب ڈیٹا سینٹر قائم کیا۔ تقریباً 1400 ٹن وزنی پولادی کیپسولز کے اندر جدید کمپیوٹرز اور مصنوعی ذہانت کے سرورز نصب کی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چین آخر سمندر کے اندر جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے زمین کی کمی۔ شنگھائی جیسے بڑے شہروں میں زمین انتہائی قیمتی ہو چکی ہے، جہاں نئے ڈیٹا سینٹرز بنانا مشکل ہے۔ چین نے سمندر کے خالی گہرائیوں کو استعمال کر کے زمین کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ دوسری وجہ پانی کی بچت ہے۔ عام ڈیٹا سینٹرز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بہت زیادہ صاف پانی استعمال ہوتا ہے، جب زیر آب نظام کی وجہ سے چین ہر سال تقریباً 1,22,000 ٹن میٹھا پانی بچانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تیسری وجہ بجلی کی بچت ہے۔ سمندر کا ٹھنڈا پانی قدرتی کوئلن فراہم کرتا ہے، جس سے یہ ڈیٹا سینٹرز روایتی ڈیٹا سینٹرز کے مقابلے میں تقریباً 30% کم بجلی استعمال کرتا ہے۔ لیکن اصل حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سمندر کے اندر موجود یہ بھاری پولادی کیپسولز محفوظ کیسے رہتے ہیں۔ سمندر کا نمکین پانی عام دھات کو تیزی سے خراب کر سکتا ہے، جبکہ پانی کا دباؤ بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے چین نے انتہائی مضبوط پولاد استعمال کیا، جو زنگ سے زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ ان کیپسولز کے اندر عام ہوا کے بجائے خالص نائٹروجن گیس بھری گئی ہے، جو کمپیوٹرز کو نمی، آکسیجن اور آگ کے خطرے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پورا نظام کام کیسا کرتا ہے؟ ان پولادی کیپسولز کے اندر ہزاروں طاقتور کمپیوٹرز مسلسل کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی پیدا کرتے ہیں۔ اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص پائپ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے۔ سمندر کا ٹھنڈا پانی کیپسول کے باہر سے گزرتا ہے، کمپیوٹرز کی حرارت جذب کرتا ہے اور واپس سمندر میں چلا جاتا ہے۔ یعنی نہ بڑی پنکھوں کی ضرورت ہے، نہ مہنگی ایئر کنڈیشنرز کی۔ سمندر خود ایک مفت اور قدرتی کوئلنگ سسٹم بن جاتا ہے۔ لیکن بجلی اور انٹرنیٹ کا کیا؟ چین نے سمندر کے اندر خصوصی کیبلز کا ایک نیٹ ورک بچایا ہے، جو ساحل سے ان ڈیٹا سینٹرز تک بجلی اور تیز رفتار انٹرنیٹ پہنچاتا ہے۔ اس جدید نظام کی نگرانی بھی انتہائی جدید طریقے سے کی جاتی ہے۔ اندر موجود سینسرز مسلسل درجہ حرارت، دباؤ، نمی اور کمپیوٹرز کی کارکردگی کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو انجینئرز کو فوراً اطلاع مل جاتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر خصوصی بحری جہازوں اور روبوٹک آلات کی مدد سے مرمت بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ منصوبہ صرف ایک ڈیٹا سینٹر نہیں ہے، یہ مستقبل کی ٹیکنالوجی کی ایک جھلک ہے۔ دنیا میں ڈیٹا کا استعمال ہر سال بڑھ رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت، آن لائن سروسز اور جدید کمپیوٹرز کے لیے زیادہ طاقتور ڈیٹا سینٹرز کی ضرورت ہے۔ لیکن زمین، پانی اور بجلی کے مسائل بھی بڑھ رہی ہیں۔ ایسے میں سمندر کے اندر موجود ڈیٹا سینٹرز ایک نیا راستہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم سوال ابھی باقی ہے، کیا یہ ٹیکنالوجی ماحول کے لیے محفوظ ہوگی؟ کیا دوسرے ممالک بھی مستقبل میں سمندر کی گہرائیوں میں ایسے منصوبے بنائے گی؟ اس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، چین کا یہ زیر آب ڈیٹا سینٹر ثابت کرتا ہے کہ مستقبل کی ٹیکنالوجی صرف زمین پر نہیں، بلکہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی ترقی کر رہی ہے۔ اور جو ممالک آج نئے سوچ اور جدید ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری کریں گی، وہی آنے والی کل کی دنیا میں سبقت لے جائے گی۔